پروفیسر محمد اخلاق الخیری صاحب سے وہ سوال جو فی زمانہ شاید میڈیوکرز کے طبقے میں اس قدر عام نہ ہو، بہرکیف ہم میں سے ہر کوئی جہاں جہاں جاتا ہے، محافل میں بیٹھتا ہے، دوستوں میں بیٹھتا ہے، کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کے معاملے میں کس قدر سنجیدہ ہیں، اور ہماری اکثریت زکوٰۃ کو ایک کمپلسری ریڈکشن سمجھتے ہوئے، کٹوتی سمجھتے ہوئے، اپنے اوپر ایک بار، ایک بوجھ سمجھتے ہوئے اس سے بچنا چاہتی ہے، اور سود جس کے بارے میں رب کا کلیئر کٹ فرمان کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اس طرف ہم میں سے ہر شخص جانا چاہتا ہے، چاہے وہ بینک سے لون لینا ہو یا دیگر معاملات ہوں۔ بہرکیف ایک تعداد ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا یا اس پر پشیمان رہنا کہ ادا نہیں کر پا رہا، یہ تو ایک معاملہ ہے۔ اکثریت ایسی ہے جو اس سے بالکل ہی بے بہرا ہے، اندازہ ہی نہیں اسے کہ زکوٰۃ بھی فرائض اسلام میں سے، رکن اسلام میں سے ہے۔ تو اس بارے میں پروفیسر اخلاق الخیری صاحب سے التماس گزار ہوں کہ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے، اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تو بیک وقت وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پامال کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے جو اموال ہیں ان میں سائلین کا اور محروم لوگوں کا بھی حق ہے۔ تو اگر کوئی شخص ادا نہیں کر رہا تو وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں کمی کر رہا ہے، اور جب تک حقوق العباد میں تلافی نہ ہو تو صرف توبہ کرنے سے معافی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرے، اور ایک اسلامی ریاست کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ انہیں مجبور کرے، ان پر سختی کرے اور ان سے زکوٰۃ کو وصول کرے، جس طرح کہ خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اس امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے رحم دل شخص ہیں، آپ نے جلال کے عالم میں یہ اعلان فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور میں وہ اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، جہاد کروں گا۔ لہٰذا ایک اسلامی ریاست کے سربراہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو شعور بھی دے اور ان سے زبردستی وہ زکوٰۃ لے بھی۔ اب اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تو آخرت میں اس کے لیے کیا وعیدات موجود ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے۔ اب قرآن جس کو دردناک کہہ رہا ہے اس عذاب کی کیفیت کو کوئی کس طرح بیان کر سکتا ہے؟ اس کی ایک جھلک اس سے اگلی آیت میں بیان کی گئی، فرمایا یہ جو سونا اور چاندی ہوگا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں گرم کرے گا، اور پھر اس سے ان لوگوں کو کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو اور ان کی کروٹوں کو اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ یعنی تم نے اگر زکوٰۃ ادا کی ہوتی تو پھر تمہیں اس کا اجر دیا جاتا، تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اپنے پاس اس کو جمع کرتے رہے تو وہ تمہارا خزانہ ضائع نہیں ہوا، آج ہم اس عذاب کی صورت میں تمہیں یہ تمہارا خزانہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی ایک روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی جس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی، اور اس نے ایک بڑا وزنی جو ہے وہ کنگن پہنا ہوا تھا سونے کا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا اس پر زکوٰۃ ادا کی ہے؟
تو انہوں نے نہیں میں جواب دیا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر اس پر زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہ تمہارے لیے کل آگ کا کنگن بن جائے گا. کل تمہیں آگ کا کنگن پہنایا جائے گا کہ جس طرح آج تم زیورات سے زینت حاصل کر رہے ہو تو کل آگ تمہارے انہی اعضاء کو جلائے گی. آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس نے فوراً وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. لہٰذا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے دنیا میں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ برکت سے محروم ہو جاتے ہیں. جو مال میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہوتی ہے وہ برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے.